کے علی بن عثمان، آپ غزنوی جو شہر ہے وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور وہاں پر ایک محلہ تھا، اس کا نام تھا حجویر۔ کیا نام تھا؟ حجویر۔ جیسے ہم کراچی میں ہیں تو اس وقت کون سے علاقے میں؟ مہران ٹاؤن میں، تو وہ حجویر، تو اسی لیے آپ کو داتا علی حجویری کے نام سے، حجویری اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ گنج کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، اور بخش کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا۔ جب خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہند کے بادشاہ ہیں، تو جب وہ لاہور آئے اور انہوں نے 40 دن تک چلہ کیا، یعنی 40 دن آپ کے قدمین شریفین میں بیٹھے، وہاں پہ چلہ کیا، اور جب وہاں سے آپ انڈیا کے لیے جانے لگے تو آپ نے یہ شعر کہا تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کامل آرا رہنما، کامل آرا پیر کامل، ناقص آرا رہنما۔ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا کہ آپ خزانے بانٹنے والے ہیں، اور آپ کاملوں کے تو پیر ہیں ہی ہیں، لیکن ناقصوں کے آپ رہنما ہیں۔ یعنی جو کامل آتے ہیں آپ کے دربار پر وہ بھی اور کامل ہو جاتے ہیں، اور جو ناقص ہیں آپ ان کے رہنما ہیں۔ تو یہ شعر آپ نے کہا تھا، اور وہ ایسا مشہور ہوا کہ آج بچے کی زبان پر داتا گنج بخش، داتا گنج بخش، داتا گنج بخش آ گیا۔ اچھا، داتا کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی داتا کا مطلب ہے دینے والا، دینے والا۔ کہتے ہیں دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو جو ہے یہ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ جو ہے نا داتا دینے والا ہے؟ تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تو مزاروں پر شرک ہوتا ہے، مزاروں پر یہ ہوتا ہے، یہ جا کر جو ہے وہ لوگوں سے مانگتے ہیں، ان بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تھوڑا سا ایک علمی جواب دوں گا، اس کے بعد جو ہے پھر عقلی دلائل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ داتا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں: ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص میری عبادت کرو، خاص مجھے سے مانگو۔ یا اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں آپ کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ اسی قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا کہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ بتائیں نماز اور صبر اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود شرک کا حکم دے رہا ہے؟ نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک میں سننے والا اور دیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو آپ اور میں سننے اور دیکھنے والے نہیں ہیں کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، یہ شرک ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر ہے سننے اور دیکھنے والا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو داتا کا بھی یہاں پر یہی مطلب ہے۔ اب جیسے ماں باپ کو بھی رب کہا جاتا ہے، رب کا مطلب کیا ہے؟ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ماں باپ کو بھی رب کہا جاتا ہے، کیوں؟ کہ وہ بھی تو بچے کو پالتے ہیں کہ نہیں پالتے؟ تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر پالنے والا ہے، اور ماں باپ مجازی طور پر پالنے والے ہیں۔ حقیقی طور پہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور مجازی طور پر۔ اچھا، ہم کبھی اپنے والد صاحب سے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ابا جان 2000 روپے دے دو، کام ہے، تو یہ اپنے باپ سے مانگ رہے، کیا شرک ہو گیا؟ کہا نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ دیتا ہے۔ بے ٹھیک ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مجازن مانگ لے، میرے باپ کو کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو میں نے اپنے باپ سے مانگ لیا، تو یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ داتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام داتا نہیں ہے، تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک نکلا شراکت سے۔
شراکت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس چیز میں اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں۔ کہ قبر والے کیسے مدد کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اچھا پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب تم آئے ہو تو میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، میں تمہاری امت کے لیے تمہیں 50 نمازیں عطا کرتا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازیں لے کر واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اب دیکھیں قبر والے مدد کیسے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو قبر والے تھے نا، مدد کیسے کرتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جانتا ہوں آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اور واقعی اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا تو آج تو امت 5 نہیں پڑھتی، 50 کہاں سے پڑھتی؟ آپ جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں تخفیف کروائیے، کمی کروائیے۔ آپ بار بار جاتے رہے یہاں تک کہ 5 ہو گئے۔ 5 پر بھی کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، اور کم کروائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے میرے محبوب آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھیں گی لیکن میں ان کو ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، ایک دفعہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ لیکن اب تم میرے محبوب اور تم میرے پاس آئے ہو تو تمہاری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ تو اب ہم پڑھتے تو 5 ہیں لیکن ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ تو یہ قبر والے نہیں تو مدد کی، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے تھے، اور قبر والوں نے دیکھو کیسے مدد کی۔ جو قبر والے کی مدد کو نہ ماننے، جو کہتا ہے کہ میں قبر والے کی مدد کو نہیں مانتا، اس کو چاہیے پھر 5 نہیں 50 نمازیں پڑھے۔ کتنی نمازیں پڑھے؟ 50 نمازیں پڑھے اگر قبر والے کی مدد کو نہیں مانتا تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بس ٹائم ہو گیا اور لائٹ بھی نہیں ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ جو ہے ذکر کیا تھا، وہی آپ کے سامنے میں اصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ کبھی داتا دربار پر جائیں نا، وہاں پر ایک انگریز کی قبر ہے۔ کوئی گیا داتا دربار آپ میں سے؟ کوئی نہیں، آپ گئے؟ وہاں پر ایک انگریز کی قبر ہے، دیکھیے آپ پیچھے کی طرف جائیں نا جہاں قبرستان ہے، کھجوروں کے وہ درخت بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک انگریز کی قبر ہے۔ اس انگریز کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ مزاروں پہ جانا شرک بدعت یہ وہ، ان کے ہاتھ پر ایک انگریز جو ہے وہ مسلمان ہو گیا لندن میں۔ تو لندن میں انگریز مسلمان ہوا تو وہ اس کو جو ہے نا گھماتے پھراتے پاکستان میں لے آئے، وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس انگریز نے جو ہے نا ان سے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ یار میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اس کا ترجمہ بھی پڑھا، تفسیر بھی پڑھی، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ پوچھیں آپ کو کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انگریز کہتا ہے کہ یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیہ وہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کیسے لایا، کس پاور سے لے کر آیا؟ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا جنات آپ کے قبضے میں تھے، ہوا آپ کے قبضے میں تھی، آپ نے کہا کہ جو ہے نا مجھے تخت بلقیس چاہیے جو 1000 سال کی مسافت پر ہے۔ تو جن سے کہا، جن نے کہا کہ حضور میں لے آؤں گا، کہا کتنی دیر میں؟ فرمایا حضور آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں جو ہے نا تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو پھر آپ کا ایک امتی جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، یعنی عالم تھے، وہ ولی تھے، تو وہ کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ حضور میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جن کو بھی کھڑا کیا تاکہ یہ بتا سکے کہ جن کی پاور سے زیادہ ایک ولی کی پاور ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنی ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرا ولی یتقرب الیہ بالنوافل، جب وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں پھر اس میں ایک ایسا نور داخل کرتا ہوں کہ اس کی نور کی شان یہ ہوتی ہے کہ سمیع القریب والبعید، فرمایا وہ یہاں سے وہاں دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، حضرت ساریہ 1400 کلومیٹر دور نیاون کے پہاڑوں میں جنگ کر رہے ہیں، 1400 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے۔ آپ خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، ہے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، حملہ ہونے والا ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت علی کے کان میں کہا کہ یا علی، حضرت عمر پہ جنون تو طاری نہیں ہو گیا؟ کہاں نیاون کے پہاڑ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور حضرت عمر یہاں سے کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ تو حضرت علی نے کہا چپ کر کے بیٹھ، جدھر میں ہاتھ ڈالوں وہاں بھی کام ہو جاتا ہے، جہاں عمر ہاتھ ڈالے وہاں بھی کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ کیسے دیکھ رہے تھے؟ یہ ایسے ہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں۔ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ یہاں سے وہاں دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ سن رہا تو پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے میں لے کر آ جاؤں گا۔ اور ہوا بھی یہی، 1000 سال کی مسافت پر تخت بلقیس سے آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ یہ طاقت ایک ولی کی یہ شان ہے۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ تخت بلقیس کیسے لے کر آئے۔ تو وہ نبیوں کی پاور نہیں مانتے تو ولیوں کی پاور کیا مانیں گے؟ انہوں نے آئیں شائیں بائیں کیا، اس کو گھمایا، کہا تم مجھے جتنا مرضی ہے گھما لو، لیکن یہ سوال میرا تم پر قرض ہے اور یہ میں پوچھ کے رہوں گا کہ وہ شخص کس پاور سے پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لے کر آیا۔ انہوں نے اس کو لاہور گھمایا، جو ہے مینار پاکستان دکھایا، بادشاہی مسجد دکھائی، یہ دکھایا، تاج محل دکھایا۔ تو اس نے بولا یہ سب مجھے دکھاتے رہو لیکن اس سوال کا جواب دو۔ اتنے میں وہ جو ہے داتا دربار کے پاس سے گزرے، اس نے انگریز نے کہا گاڑی روکو، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا شرک ہوتا ہے؟ میں بھی شرک میں مبتلا رہا ہوں، میں پہلے اسلام سے پہلے کافر تھا، اس کی تو بدبو بڑی ہوتی ہے، مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے۔ اور اب وہ کیا کرتے؟ انہوں نے بولا ایک انگریز ہم نے مسلمان کر لیا ہے، ایسے نہیں ہو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تو روکو گاڑی، سنو اس کی بات۔ وہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو جو ہے ایک بزرگ اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ وہ انگریز تھا، گرم علاقے کا، ٹھنڈے علاقے کا، لندن کا۔ تو وہ بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ کھائیں گے پئیں گے، کیا آپ جو ہے نوش فرمائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے چائے، کافی وغیرہ، چائے وغیرہ پیوں گا میں۔ تو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہاتھ کرتے ہیں اور جو ہے نا چائے کی پیالی ان کے سامنے کر دیتے ہیں۔ انگریز جیسے چائے کی پیالی دیکھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ جب آنکھ کھلتی ہے تو بزرگ تو نہیں ہوتے وہ والے، لیکن وہی جو ان کے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں جنہوں نے مسلمان کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، بتاؤ وہ بزرگ کہاں گئے؟ کہا کہ یہاں تو کوئی بزرگ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا اور تم نے کہا کہ یہاں شرک ہوتا ہے، مجھے یہاں پر اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ جانتے ہو یہ پیالی کہاں کی ہے؟ یہ پاکستان، یہ انڈیا کی نہیں ہے، یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے۔ ان بزرگوں نے یہ پیالی مجھے پیش کر کے مسئلہ سمجھا دیا کہ جس طرح لندن سے یہ پیالی تیرے سامنے آ گئی، اسی طرح تخت بلقیس آ گیا۔ تو اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان یہ ہے تو سوچئے میرے آقا کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ جن حضرات نے سنت